پریڈ ریہرسل کی وجہ سے ٹی چوک، کھنہ پل اور فیض آباد ٹریفک کے لیے بند۔ روڈ بند ہونے سے ٹی چوک میں گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں۔ ٹریفک پولیس کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ٹی چوک دونوں سائڈ سے بلاک۔ ٹریفک بلاک ہونے سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ بے ہنگم ٹریفک میں دفاتر جانے والے لوگ بھی پھنس گئے۔ پریڈ ریہرسل کی وجہ سے روڈ صبح 9 سے دن 2 بجے بند رہے گا۔ مورخہ 19، 21 اور 23 مارچ کو روڈ بند رہے گی۔ اسی دوران عوام کو پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ جھڑپ بھی جاری۔ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر حکومت کی طرف سے لگائے گئے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے اسسٹنٹ کمیشن کہوٹہ اپنی ٹیم کے ساتھ متحرک، جبکہ ایک دکان سیل اور متعدد دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانے۔ اسسٹنٹ کمشنر کہوٹہ یاسر رضوان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بازاروں کا دورہ کیا اور شام 6 بجے کے بعد بازار بند کروا دیے گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کہوٹہ یاسر رضوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کے احکامات کے مطابق تمام دکانیں اور مارکیٹیں شام 6 بجے بند کر دی جائیں گی اور آئندہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگر کوئی بھی حکومت کے فیصلے کے خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف دفعہ 144 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا اور دکانوں کو بھی سیل کر دیا جائے گا۔ جام شورو المنظر کے پل پر خاتون کی خودکشی کی کوشش، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون چھلانگ لگانے کے لیے پل کا جنگلہ کراس کر کے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک بہادر شہری نے چالاکی سے باتوں میں لگا کر خاتون کو پکڑ لیا اور سائیڈ پر لے گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ثناءاللہ گھمن ہے، سیکرٹری جنرل آف پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن، جسے فیملی پناہ کہتے ہیں۔ پناہ پچھلے 36 سال سے لوگوں کو دل کی بیماریوں کے لیے کام کر رہے ہیں کہ دل کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، بہت مہنگا علاج ہے، اس سے بچیں اور اس کے جو کازز ہیں، جو اس کی بیماریوں کی وجوہات بنتے ہیں، ہم ان سے بچانے کی لوگوں کو بات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک بڑی وجہ وہ تمباکو نوشی ہے، نہ صرف دل کی بیماریوں بلکہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز بہت ساری جس کی وجہ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ موت ہو رہی ہے، وہ ان کی جو ہے نا یہ وجہ۔ تو آج کا ہمارا سیشن جو تھا وہ تمباکو کے جو ہے نا وہ تھا، اس کے نقصانات کے بارے میں تھا اور ایک جو مسکنسپشن جو ہے نا وہ کی جاتی ہے، جو گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، مس گائڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو مس گائڈ کیا جاتا ہے۔ آج اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی کہ نارمل یہ گورنمنٹ کو بتایا جاتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر کو بتایا جاتا ہے کہ تمباکو انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ریونیو دیتی ہے۔ آج ہم نے ان کو بتایا ہے کہ وہ ریونیو نہیں، وہ بلڈ منی ہے، وہ 1 ارب جو ہے نا وہ جتنا وہ دیتے ہیں اس سے کئی گنا ہمارے جو ہے نا وہ اس کے اوپر اخراجات آ رہے ہیں، تمباکو ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے تکالیف ہو رہی ہیں اور 450 لوگ ڈیلی ہمارے جو ہے نا وہ مر رہے ہیں تمباکو ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے۔ 1250 بچے ہمارے نئے ڈیلی انڈکٹ ہو رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، انڈسٹری ان کو جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتی ہے اور ہماری جو FBR ہے وہ گورنمنٹ کو بھی اور ہمارے پرائم منسٹر کو بھی مس گائڈ کرتی ہے، کہتی ہے کہ ان سے ہمیں بہت زیادہ ریونیو ملتا ہے۔ آج ہم نے یہ جو ہے نا یہ بات، آج کا پورا سیشن یہ تھا، ہم نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے کہ وہ ریونیو نہیں ہے، وہ بلڈ منی ہے، ہمارے وہ بچوں کو مارنے کی قیمت دے رہے ہیں، ہمیں ہمارے بڑوں کو مارنے کی قیمت دے رہے ہیں اور وہ قیمت بھی بڑی تھوڑی سی ہے جس سے جب اس سے زیادہ ہم جو ہے نا اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ملک عمران احمد ہے، میں پاکستان میں کیمپین کرنے اس کی ہماری آرگنائزیشن بچوں کو بچانے کے لیے کام کرتی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ہم اس چیز سے کام کر رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ایک مسکنسیپشن گورنمنٹ کے حقوق میں پائی جاتی ہے، حالانکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود ٹوبیکو کنٹرول ایکٹ میں ہیں اور اس بات میں تمباکو صنعت کے سالانہ خالص منافع کو بلڈ منی قرار دیتے ہیں۔ تمباکو کے استعمال سے بڑوں کے ساتھ ہمارے بچے بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ ہمیں تمباکو کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ قوم کا مستقبل داؤ پر لگنے سے بچ سکے۔ یہ بات پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے زیر انتظام منعقدہ میڈیا سیشن کے دوران شریک شرکاء نے کہی، جس کا عنوان ریونیو فرام ٹبیکو ایٹ دا کاسٹ آف پاکستانی یوتھ تھا۔
تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ثناء اللہ گھمن، کیمپین فار ٹوبیکو فری کڈز کے کنٹری ہیڈ مس ملک عمران، سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف دی رائٹس آف دی چلڈرن کے نمائندہ خلیل احمد، ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے نمائندہ مس ارم سید بلال، پاکستان مسلم لیگ کی خاتون رہنما اور PP16 کی جنرل سیکرٹری نورین مسعود گیلانی اور PP16 کی نائب صدر سامی ندیم، فرد بطول اور محکمہ صدر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، طبی و قانونی ماہرین اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تحصیل بار ٹھری میرواہ وکلاء کے الیکشن کے لیے ٹھری میرواہ کے وکلاء کی جانب سے نامینیشن فارم ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں جمع کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق سندھ بار کونسل کے حکم پر تفصیل بار ٹھری میرواہ میں الیکشن کا اعلان کیا گیا، جس میں صدارتی امیدوار وکیل صدام رضا لغاری اور وکیل مہتاب احمد شر نے اپنے مکمل پینل کے ساتھ ریٹرننگ آفیسر بلاول پیرزادہ کے آفس میں نامینیشن فارم جمع کروا دیے۔ یاد رہے کہ ہر سال بڑا دلچسپ مقابلہ پروگریسو لا پینل اور فریڈنس لا پینل کے درمیان ہوتا ہے۔ ننکانہ صاحب سرکاری اسپتال میں پیرامیڈیکل سٹاف نے ہڑتال کر دی۔ جام بخ ہونے والا شخص شفیق پیرامیڈیکل ہیلتھ الائنس ضلع ننکانہ کا صدر تھا، جبکہ دوسری جانب لواحقین کا نعش کو ریلوے روڈ پر رکھ کر احتجاج جاری۔ احتجاج کے باعث سڑک پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی DSP سرکل ننکانہ محمد عثمان پولیس کی بھاری نفرے کے ہمراہ موقع پر پہنچ کے اور شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی، تاہم قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اس حوالے سے DPO ننکانہ کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کا کہنا ہے کہ شفیق گجر کا قتل انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ قتل کی واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے کر جلد از جلد گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تفتیشی مراحل کو میرٹ پر یقینی بناتے ہوئے انصاف فراہم کیا جائے گا۔